أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 25واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ ایام خوب سعادتوں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کے اس حصے میں 25ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ عقیدہ دوبارہ سے یاد دلایا کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قیامت سے پہلے پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ چنانچہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لانا، مسیح دجال جو اس کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، اور اسی طریقے سے قیامت سے پہلے پیش آنے والے فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، یہ وہ تمام نشانیاں ہیں، علامات ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور ان نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو کہ فتن سے متعلق ہیں، ان نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے، وہ نشانیاں واضح ہو چکی ہیں، اور کچھ بڑی بڑی نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور ہونا باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی خوب تیاری کرنے کی اور آخرت میں کامیابی کو حاصل کر لینے کے جذبے سے اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الشورى ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور مشرکین مکہ اور مکہ مکرمہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ کو ایسی تنبیہات بیان فرمائی ہیں جس سے ان کے لیے توحید کے مطابق، توحید کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ ایک حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، فاستقم کما امرت، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم ہو جائیے۔ استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جو قلیل ہو، تھوڑا ہو، اور اس کے اوپر پابندی اور استقامت اور مداومت اختیار کی جائے۔ چنانچہ استقامت ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، ایک عظیم دولت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے استقامت کی نعمت جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو ایمان میں اس کی بدولت خوب ترقی بھی عطا فرماتے ہیں، اور انسان کو اس میں ایمان کی زیادتی بھی نصیب ہوتی ہے، ایمان کے اندر ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک عمل کو مکمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے دوبارہ اس عمل کی توفیق ملنا در حقیقت یہ علامت ہے کہ پہلا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر پابندی اختیار کرنا، مداومت اختیار کرنا، یہ در حقیقت ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کے داعیے پیدا ہو رہے ہیں، نیکی کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور نیکی کے راستے کے اوپر انسان قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان نیکی کے راستے پر چلنے کی ہر انسان کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، جو لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کے اندر دنیا کی ہی مفاد کو چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر ہی ان کے جو مطالبات ہیں، جو ان کی نعمتیں ہیں، ان کو عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کو حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی آخرت کی زندگی کو قربان کر کے دنیا کے مفادات حاصل کرتا ہے، یعنی جھوٹ بول کر دنیاوی فائدہ لیتا ہے، دھوکہ دے کے دنیاوی فائدہ لیتا ہے،
اور دین کو قربان کر کے، دین کو برباد کر کے دنیاوی فوائد لیتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور یہ فرمایا کہ جو شخص ایسا ہے، جو لوگ ایسے ہیں کہ جو آخرت کی زندگی کے اندر کے طلبگار ہیں، اور من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کے امیدوار ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ، جو لوگ آخرت کی کھیتی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ آخرت کی کھیتی عطا بھی فرماتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اضافہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ جو لوگ اہل کفر ہیں، کفار ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت آخرت کا خوف ختم فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو بھی جس عذاب سے آپ لوگ ڈرا رہے ہیں اس کو لے آئیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ اس آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں بھائی لے آؤ عذاب، کون سا عذاب، کس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو، کس عذاب سے تم کا خوف دلا رہے ہو، اس کو تم جلدی لے آؤ۔ جبکہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل سہمے رہتے ہیں، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کا خوف دل میں رکھتے ہیں، مشفقون منہا، اس عذاب سے ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے اور رسوائی کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں اس دنیا کے اندر دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت میں جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے، وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کی صفات یہ ہیں کہ یہ لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بے حیائی کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، وہ اذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں، طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی دوسرے شخص کو زیر کر دے، بلکہ طاقتور شخص تو وہ ہے، مفہوم حدیث کا طاقتور شخص تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے، یہ اصل طاقت ہے۔ اور طاقتور شخص جو اصل طاقت تو یہ کہ انسان اپنے نفس کے بہکانے کے اوپر نفس کا داعیہ یہ ہے کہ زور زور سے بولوں، نفس کا داعیہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تھپڑ ماروں، نفس کا داعیہ تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اپنی زبان سے ایسا طعنہ دوں کہ وہ زیر ہو جائے، لیکن اگر اس موقع کے اوپر صبر سے کام لیا جائے اور نفس کے اس داعیے کو دبا لیا جائے اور اس داعیے کو برداشت کر لیا جائے، تو حقیقت یہ ایک ایسی پہلوانی اور ایسی طاقت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ یہ اہل ایمان کی اور نیک لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ غصہ آنے کے وقت میں درگزر سے کام لیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کو مانا، نماز قائم کی، اور ان کی اہم صفت یہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ یہ آپس میں اپنے جو معاملات ہیں وہ مشورہ کر کے طے کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ مشورہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کی کہ وہ استخارہ سے کام لیتے ہیں۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنا، اور مشورے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل مشورہ ہیں، مشورہ کرنے کے قابل ہیں، ان سے اپنے معاملے کو بیان کر کے ان سے مشورہ لینا، اور مشورہ لینے کے بعد اس مشورے کی روشنی میں اپنے لیے رائے عمل منتخب کرنا۔ مشورہ لینے کے بعد یہ بات ضروری نہیں کہ اس مشورے پر عمل کیا جائے، بلکہ مشورہ لینے کے بعد جو بھی اس سے نصیحت حاصل ہو، بصیرت حاصل ہو، جو بھی اس سے کہ نصیحت کی بات، رہنمائی کی بات حاصل ہو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو منتخب کر کے اپنا فیصلہ کر لینا، اس سے اللہ رب العزت خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے امارت کا منصب عطا فرمایا ہو، امیر بنایا ہو، اور وہ امیر سب سے مشورہ کرے، تو امیر کے لیے بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے مشورے پر عمل کرے، یہ اس کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ لیکن امیر اگر تمام لوگوں سے رائے لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے، اور مشورہ لینے کے بعد کسی بھی ایک رائے کو راجح قرار دے کے یا اپنے اس مشورے کی روشنی میں کسی ایک نئے راستے کو منتخب کر کے اگر کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس مشورے کی برکت اللہ رب العزت اس فیصلے میں پیدا فرما دیتے ہیں، اس میں خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں استخارے کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت سے اپنے معاملات کے اندر خیر کی دعا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔
चुनाचे फरमाया वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, जब उनके ऊपर कोई ज्यादती होती है तो वो अपना दिफा करते हैं, और बुराई का बदला, जब भी कोई बुराई का मौका, उसका बदला लेने का वक्त आता है, तो जितना किसी ने बुरा मामला या सुलूक किया होता है, उतना ही उससे इंतकाम या बदला लेते हैं। और ये फरमाया फमन आफा व अस्लह फअजरुहु अल्लाह, अगर जो उनमें से जो शख्स माफ करते हैं, इस्लाह से काम ले, तो उसका सवाब अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले लिया। वलमन इंतसर बाद ज़ुल्मि फउलाइक मा अलैहिम मिन सबील, और जो शख्स अपने जुल्म होने के बाद, उसका जुल्म अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बराबर का बदला ले लें, तो ऐसे लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। तो मुआख़ज़ा तो उन लोगों से होगा कि जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं, उन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो लिहाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन आयात में चंद चंद सिफ़ात बयान फरमाई। एक सिफ़त तो ये कि अगर कोई शख्स दूसरे शख्स पर ज़्यादती करे, तो जितनी उसके साथ ज़्यादती की गई हो, उतना अगर वो उससे बदला ले, तब तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बदला ले, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उससे मुआवज़ा होगा। लेकिन उस शख्स के लिए भी नसीहत की बात ये है, और तरग़ीब ये दी जा रही है कि वो अफ़्व दरगुज़र से काम ले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर उसको बेहतरीन अजर अता फरमा देंगे। मशवरा करने की तलक़ीन फरमाई गई, और इसी तरीके से इस्तिक़ामत को इख्तियार करने की तलक़ीन फरमाई गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये तमाम नेक बातें इख्तियार करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसके बाद सूरतुल ज़ुख़रुफ़ है। सूरतुल ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुआ बयान फरमाई, जो जिसको हम अपनी सवारी के ऊपर सवार होने के वक़्त में जिस जिस दुआ की तिलावत करते हैं कुरान करीम की इन आयात में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुआ नाज़िल फरमाया कि लितस्तवू अला ज़ुहूरी, जब तुम उन सवारी के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, तो अपने परवरदिगार की नेमत को याद करो और ये कहो, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे इख्तियार में दे दिया, वरना हमें ताकत में हम हमारे अंदर ही ताकत नहीं थी कि हम इसको अपने काबू में ला सकते। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो ये दर हकीकत ये एक नेमत की शुक्रगुज़ारी की दुआ है, और हमें इसके मफ़हूम के इस्तिहज़ार के साथ सवारी के ऊपर सवार होने के वक़्त में ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए। कुरान करीम की इन्हीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़लसफ़ा भी बयान फरमाया कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया, कि इस दुनिया की जो मईशत है, साज़ो-सामान है, ज़िंदगी गुज़ारने का जो सामान है, ये सामान हमने अपने ज़िम्मे रखा है, कि हमने इसकी तक़सीम रखी है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिकमत भी बयान फरमाई, कि इसकी हिकमत ये है कि जब हमने इसके अंदर फ़र्क़ मरातिब रखे, और बाज़ लोगों को ज़्यादा ज़िंदगी का सामान दिया, बाज़ लोगों को कम दिया, तो इसका एक फ़ितरी नतीजा ये निकला, इसका एक फ़ितरी नतीजा ये निकला कि हमने इसको उनके एक दूसरे के काम आने का ज़रिया बना दिया। चुनांचे फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या, कि हमने उनमें रोज़ी के ज़राए भी हमने ही उनके दरमियान तक़सीम कर रखे हैं, और हमने उनमें से बाज़ को एक दूसरे के ऊपर दर्जात में फ़ौक़ियत दी है, ताकि वो एक दूसरे से काम ले सकें। व रहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, और आपके परवरदिगार की रहमत की दौलत उससे कहीं बेहतर चीज़ है जिसको वो जमा कर रहे हैं। चुनांचे कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो दुनिया के अंदर जो मईशत है, ये हमने तक़सीम की है, और फ़र्क़ मरातिब दर हकीकत ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, ताकि हम एक दूसरे से काम ले सकें। चुनांचे जिस शख्स के पास फ़ितरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस तक़सीम के मुताबिक हिकमत रब्बानी की वजह से कम वसाइल हैं, तो वो दूसरे शख्स के पास मुलाज़मत के लिए आमादा हो जाता है, उनके काम करने के लिए आमादा हो जाता है, उनके पास मज़दूरी करने के लिए और उनके इआनत करने के लिए आमादा हो जाता है। और एक दूसरा शख्स जिसके पास ये वसाइल ज़्यादा होते हैं, तो वो उसकी इआनत के लिए किसी उजरत के एवज़ इआनत करने की उसके पास ज़रूरत नहीं होती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस बात की तौफ़ीक़ अता फरमा देते हैं कि वो अपने कामों में मुआवनत के लिए दूसरे लोगों को उजरत पर अपने यहाँ रखे। तो लिहाज़ा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस निज़ाम के तहत तमाम इंसानों को बहुत सारे मामलात में अपनी ज़रूरियात के लिए एक दूसरे के साथ मरबूत कर दिया है, लिंक कर दिया है।
تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کا ایک بہترین نظام ہے، اور اس نظام کے تحت بے شمار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اجرت حاصل کرتے ہیں اور بے شمار لوگ ایک دوسرے کو اجرت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں یہ عظیم جو فلسفہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ تمام انسان ایک ہی طریقے یعنی کہ کافر ہو جائیں گے، تو جو لوگ خدا رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کے بنا دیتے اور ان کو اس دنیا کا کہ جو مال و اسباب کی فتنے اور اس آزمائش میں مبتلا کر دیتے، لیکن چونکہ اس بات کا فتنہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر مال کی ایک حرص اور لالچ موجود ہے، تو لہٰذا جو لوگ کچے ایمان کے اندر کمزوری رکھتے ہیں وہ لوگ اس دنیاوی فوائد کی وجہ سے اس دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اور اسی کو مقصود اور مطلوب اور اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہوئے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کفر کے راستے پر چلے جاتے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کے درمیان میں اس درجے کا امتحان پیدا نہیں فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کو اس دنیا کے اندر جو مال و دولت ہے اور جو مال و اسباب ہے اس کے اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اہل کفر کو اتنا عطا فرما دیتے، اتنا یہ بھی دے دیتے، یہ بھی دے دیتے، اس لیے کہ اس کی اللہ رب العزت کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی اللہ رب العزت کے یہاں اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں اہمیت صرف اور صرف ایمان کی ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اہمیت عمل صالح کی ہے کہ جب کوئی بھی شخص ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ اللہ رب العزت کے یہاں آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کی بے شمار نعمتیں ان کو عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد اللہ رب العزت سورۃ الدخان نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الدخان کے اندر اللہ رب العزت نے اس قحط کے واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں قحط آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ آپ یہ دعا فرما دیں قحط دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے قحط اللہ رب العزت نے دور فرما دیا، لیکن یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے اور اس واقعے کو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا، يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ قرآن کریم کی ان آیات میں یہ اس سے مراد یہی قحط ہے، اور قحط کی شدت کی وجہ سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو آسمان پر دھواں ہی دھواں چھایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ ان آیات کے اندر اس قحط کی طرف نشاندہی فرمائی گئی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل فرعون کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی تھی، اور دیگر صورتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی آخرت میں کامیابی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور آخرت میں اہل کفر کی ناکامی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم کے جو اہل ایمان ہوں گے وہ مقام امین ہوں گے، بہت امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور بہترین سندس اور استبرق کے لباس زیبتن کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہوگا اور بڑی بڑی آنکھوں والے حوروں سے اللہ تعالیٰ ان کا نکاح فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات بیان فرمائے، اور اہل جنت کے انعامات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس سپارے کی آخری صورت سورۃ الجاثیہ ہے۔ سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اسی عنوان کو، اسی موضوع کو جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مکی صورتوں کے جو عنوانات ہیں اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی نشانیوں کو، دن اور رات کے آنے جانے کو، اور آسمان سے پانی کے نزول کو، اور اسی طریقے سے ان بے شمار نشانیوں کو بیان فرمایا تاکہ ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے، انسان اس میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرے، تنبیہ حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد
توحید کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو وحدانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں ان نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور ہدایت حاصل لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اور جو اہل کفر ہیں وہ اہل کفر کجی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور کجی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا رکھی ہے، اور وہ اس مہر کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے ایمان کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، کہ ہم نے آپ کو ایک دین، ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، آپ اسی کی پیروی کریں، اور جو اہل کفر ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس لیے کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے۔ اور یہ جو اہل ظلم ہے، ظالمین ہے، جو اہل کفر ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جبکہ پرہیزگار لوگوں کی کا جو صرف اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگار لوگوں کے دوست ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل کفر کے مختلف مراتب کو بیان فرمایا کہ جو اہل کفر ہیں وہ کس طریقے سے اپنی سرکشی اور عناد کی وجہ سے غلط راستے کے اوپر ہیں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ رب العزت کی پکڑ کا سامنا ان کو ہوگا۔ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہدایت کے راستے کے اوپر ہیں، اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان کو سرخرو فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔